میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ اما نوالو کے ہاں سب سے پسندیدہ مذہب و اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ خود اعلان فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ پر آج کے دن آپ کا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دی، ختم کر دی، مکمل کر دی، اور اللہ فرما رہے ہیں میں دین اسلام پر راضی ہو گیا، دین اسلام کو پسند کر لیا، راضی ہو گیا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ فرما رہے ہیں جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا، کوئی اور دین لے کر آئے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، تو جب ان کا انتقال ہوا، کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، کیا معاملہ پیش آیا؟ کہنے لگے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ نے فرمایا تو نے ایسے کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ برا کام کیا۔ تو کہنے لگے کہ اللہ نے پوچھا تیرے پاس اس کا کوئی عذر ہے جو تو نے برے عمل کیے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں۔ میں نے کہا اے اللہ، مجھ تک تو فلانے نے یہ بات پہنچائی ہے، انہوں نے تیرے نبی سے نقل کی، تیرے نبی نے تیری طرف سے یہ بات مجھ تک پہنچی ہے تیرے نبی کے واسطے سے کہ جو تیرے پاس اس حال میں آئے، بڑھاپے میں اسلام لے کر آئے، تو اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اللہ نے کہنے لگے اللہ نے یہ سنا، تو اللہ نے فرمایا فلانا نے، زہری وغیرہ یہ سارے راوی ہیں، انہوں نے سچ کہا، میرے نبی نے بھی سچ کہا، میں نے یہی کہا ہے کہ جو میرے پاس اسلام کا بڑھاپا لے کر آئے گا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو یہ اسلام اتنا عالی مذہب ہے، اللہ کا اس پر شکر ادا ہے۔ اور دوسرا، اللہ نے آپ کو علم کی، قرآن کی دولت سے نوازا۔ رب کی قسم، اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ قرآن کی دولت، علم کی دولت، یہ اللہ انہی کو پسند کرتے ہیں جن کو اللہ چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں۔ ہر ایک کو علم نہیں ملتا۔ ہمارے ساتھ ایسے ذہین ترین نوجوان، ابھی بھی جب میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو میرے سامنے ان کی شکل آ جاتی ہے، بہت ذہین تھے لیکن علم نہ حاصل کر سکے۔ وہ دنیا کمانے کے لیے انگلینڈ چلے گئے، پہلے تو شروع میں داڑھی تھی، پھر داڑھی بھی ختم، اب اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ بالکل دیندار لگتا ہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی تھوڑا بہت 1-2 سال مدرسے میں بھی پڑھے ہوں۔ اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں ہوئی۔ تو بھائیو، یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے کہ آپ کو اللہ نے دین اسلام سے نوازا، پھر اس علم سے نسبت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی نے کسی کو وارث نہیں کہا۔ کن کو وارث کہا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث میں ورثتی و ورثۃ الانبیاء، ایک جگہ فرمایا یہ علماء میرے بھی وارث ہیں اور انبیاء کے بھی وارث ہیں۔ اور اگر العلماء ورثۃ الانبیاء، اس میں بھی اللہ کے نبی آ گئے، لیکن ایک میں خصوصیت کے ساتھ ورثتی، یہ میرے بھی وارث ہیں اور باقی نبیوں کی بھی وارث ہیں۔ اس خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سید الانبیاء کے بھی وارث ہیں۔ تو بھائیو، یہ اتنا بڑا اللہ نے فضل فرمایا آپ پر، تو ایک تو سب سے پہلے اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کریں، شکر ادا کیا کریں۔ ہمارے استاد محترم ہیں مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کم از کم 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھا کرو، کہ جس میں اللہ سے یہ کہا کرو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دین کی محنت کے لیے قبول کیا ہے، قرآن کی حاصل کرنے، حفظ کے لیے، علم دین کے لیے۔ اور وہ فرماتے تھے ہو سکے تو پہلی رکعت میں سورۃ الضحیٰ اور دوسری میں علم نشرح
یہ شکرانے کے 2 رکعت نفل کم از کم پڑھا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو بڑھا دوں۔ تو اس پر اللہ کا شکر۔ اور دوسرا، جس علم کے لیے آپ کے والدین نے آپ کو الگ کیا ہے اور آپ کی ساری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اس علم میں جیسے لگنے کا حق ہے اسی طرح لگنا، اس علم کو حاصل کرنا، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی، کیونکہ وہ بڑے بزرگ ہیں وہ فرمانے لگے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ وہ فرمانے لگے کہ یہاں قول سے بعض علماء نے علم بھی مراد لیا ہے کہ اس سے بہتر اور اچھا بول، اچھا علم کس کا ہو سکتا ہے؟ وَعَمِلَ، واو جمع کے لیے آتا ہے، جو کتابیں پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے، واو جمع کے لیے کہ جو اس بول سے اچھا بول کسی کا نہیں، یا اس علم سے بقول ان علماء کی جنہوں نے قول سے علم مراد لیا کہ اس علم سے بہتر کسی کا علم نہیں ہو سکتا جو علم کے ساتھ عمل بھی کر رہا ہو، علم کے ساتھ عمل۔ اس لیے کہ قرآن میں جتنے وعدے اللہ نے فرمائے ہیں ایمان کے ساتھ، دوسرا جو شرط لگائی ہے اچھے اعمال پر جو ہے اور دنیا کی زندگی بنانے پر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالحہ بتائے ہیں۔ تو علم کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ۔ ہمارے شیخ الحدیث جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں پتہ چلتا تھا، ہندو دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ فلانے درجے کا طالب علم ہے، یہ فلانے درجے کا طالب علم ہے، عمل سے بتاتے تھے کہ یہ عمل میں جو اعلیٰ درجے کا، وہ سمجھ جاتے تھے یہ دور حدیث کا طالب علم ہے۔ کہ وہاں تو اتنے بڑے ہمارے اکابرین گزرے ہیں کہ جن پر دنیا ناز کرتی ہے، دنیا ناز کرتی ہے۔ اور استاد فرمایا کرتے تھے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیوبند، دارالعلوم دیوبند والوں کی حق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی دیوبندی ہے، کہ اللہ نے اتنی بڑی عقل عطا فرمائی تھی۔ کتاب دیکھی مصر کے کتب خانے میں، اور جیسے دیکھی تھی ویسے ہی، وہ لے جانے کی اجازت نہیں تھی، انہوں نے کہا اندر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو۔ وہاں پڑھی، ایک مرتبہ پڑھتے تھے تو وہ سارا ذہن میں آ جاتی وہ کتاب پوری۔ ہندوستان آیا، پوری کتاب لکھ کر بھیج دی کہ کوئی غلطی ہو تو بتا دو، کوئی غلطی، کوئی ایک لفظ کی غلطی کوئی نہیں۔ تو اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ جیسے شخصیت فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند والوں کی حق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی یہ دیوبندی، یہ علم اللہ نے اتنی عقل عطا فرمائی کہ جو عقل اللہ نے دی اس کی وجہ سے وہ اس طرف آئے ہیں۔ تو اتنے بڑے مدرسے، اور وہاں کیا تھا ان کا جو فیض پوری دنیا میں ہمارے استاد یہ اپنے استادوں کی باتیں بتا رہا ہوں، ریوڑ کے استاد فرمایا کرتے تھے پوری دنیا میں جہاں چلے جائیں دارالعلوم دیوبند کے فاضل آپ کو ملیں گے۔ پاکستان میں بھی اب تو بہت کم ہستیاں رہ گئی ہیں، شاید کوئی ایک آدھ ہو جو بڑوں سے پڑھے ہوئے، بعد کی بات سے پڑھے ہوئے تو ہیں، لیکن بڑوں سے پڑھے ہوئے کوئی ایک آدھ ہستی ہو۔ بہت سارے سے جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ملاقات کرتے تھے، تو وہ ان کا کیا تھا، فیض کیوں جاری ہوا ساری دنیا میں کہ وہ طالب علمی کے زمانے سے ہی ان کا عمل بھی ساتھ چلتا تھا، عمل بھی ساتھ چلتا تھا۔ تو آپ حضرات بھی نیت کریں، یہ نہیں کہ پڑھ کر انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے پھر عمل کریں گے، نہیں، ابھی سے ہی اپنے اندر اس چیز کو پیدا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہان کے سردار نبی کو جو بھیجا تھا، اللہ فرما رہے ہیں اس لیے بھیجا تھا بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی آیتیں ان پر تلاوت کرتے تھے۔ نبی کا یہ کام، قرآن کی آیتیں پڑھ کر وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور قرآن اور حدیث سکھاتے تھے۔ سیکھنا، سکھانا، تزکیہ، یہ اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر دعوت دینا، اور پھر ان کا تزکیہ، اندر کی صفائی، جیسے ہمارے بزرگان دین خانقاہوں میں
تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور مدرسوں میں یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن سیکھا سکھایا جاتا ہے، حدیث مبارکہ سیکھی سکھائی جاتی ہے، یہ انبیاء کا کام تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ علماء میرے بھی وارث ہیں اور انبیاء کے بھی وارث ہیں۔ تو وراثت کا کیا مطلب؟ یہ اتنا بڑا اعزاز ملا ہے، اتنا بڑا اعزاز۔ اگر کوئی آدمی کو وزیر اعظم پاکستان کہہ دے کہ یہ میرا وارث ہے، میرے بعد یہ وارث ہے، تو وہ کتنوں اس میں فخر آ جاتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور آپ حضرات کو، آپ علم حاصل کرنے والوں کو کون فرما رہے ہیں؟ دونوں جہان کے سردار نبی امام الانبیاء خاتم النبیین فرما رہے ہیں یہ میرے بھی وارث ہیں اور انبیاء کے بھی وارث ہیں۔ لیکن چونکہ اس کی قیمت ہمارے سامنے نہیں، آنکھوں کے سامنے نہیں، اس لیے آج اس سے غفلت برتی جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو اس پر ایک تو شکر ہو، اور دوسرا اس علم میں لگنا۔ اور پھر علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرما دیا من جاءہ الموت، جس کو اس حال میں موت آئے کہ وہ یطلب العلم، حالت یہ ہو کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا اور موت آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موت اور یہ علم کس لیے حاصل کر رہا تھا؟ یہ اچھا خطیب بن جاؤ، اچھا امام بن جاؤ، اچھا مقرر بن جاؤ، نہیں، لیحیی بہ الاسلام، دین اسلام دنیا میں زندہ ہو جائے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں مفعول فی کہاں زندہ کرنا ہے، یہ جو ہے اس کو ذکر نہیں کیا، عام رکھا ہے، اس کا مطلب کہ پوری دنیا میں دین اسلام کو زندہ کرنے کی نیت ہو۔ اور استاد فرماتے تھے کہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ علم حاصل کر رہے ہیں کس لیے؟ کہ پوری دنیا میں اسلام زندہ ہو۔ تو ہم بھی اس نیت سے علم حاصل کریں کہ پوری دنیا کے انسانوں میں، صرف مظفر گڑھ نہیں، پاکستان میں نیت پوری دنیا کی کریں، انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کریں گے، جس کے لیے ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ کرتے ہیں نا نیت سارے اس کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس لیے علم حاصل کر رہا ہو کہ پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کر دے، اس حال میں موت آ جائے فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً أَيْ فِي الْجَنَّةِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس جس کو موت علم حاصل کرتے ہوئے آئی، اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان قیامت کے دن جنت میں ایک درجے کا فرق ہو۔